سورۃ المائدہ کے چھٹے رکوع کا آغاز ہے اور یہ چھٹے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے سے کیا مراد ہے؟ تو وسیلے کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو۔ الوسیلہ اللہ کا قرب، اسی طرح جنت کو بھی وسیلہ کہتے ہیں، اسی طرح مقام محمود جس پر رسول اللہ جلوہ افروز ہوں گے اسے بھی وسیلہ کہا گیا۔ تو ایک قول تو ہے جنت، ایک قول ہے اللہ کا قرب، اس کی معرفت، ایک قول ہے مقام محمود، اور ایک قول ہے ایسے ذرائع اختیار کرو۔ الوسیلہ سے مراد ایسا ذریعہ ہے کہ جو اللہ کے تمہیں قریب کر دے، ایسا ذریعہ تلاش کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ نیک اعمال ایسے اختیار کرو کہ جن سے اللہ خوش ہو جائے اور تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا دامن تھامو جو تمہیں اپنی نظر کے ذریعے اللہ کے قریب کر دیں۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں اور یہ تمام کے تمام اس سے مراد ہیں۔ تو ایک آیت وہ کئی معنی رکھتی ہے اور کسی ایک معنی کا بھی انکار در حقیقت قرآن کا انکار ہے، لیکن ہمارے یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب سوچ ہے اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ لوگ پہلے ایک غلط عقیدہ بنا لیتے ہیں اور پھر قرآن کی روشنی میں اپنے عقیدے کو درست نہیں کرتے بلکہ وہ اس میں تعویلیں کرتے ہیں۔ تو اتنے سارے اقوال ہیں، اس میں سے ایک قول کو پکڑ لیا اور باقی سارے قول کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ والوں کی شان کا ذکر کیا تو کہیں لوگ شرک میں نہ پڑ جائیں، تو ان کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اللہ والوں کی شان کا ذکر کرنا یہ غلط ہے۔ تو لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ والوں کی شان آئے وہاں ڈنڈی مارنی ہے۔ تو اگر 3-4 قول ہوں گے اور اس میں ایک قول اللہ والوں کی شان کے لیے ہوگا تو وہ بلا وجہ اس قول کو یا تو ذکر نہیں کریں گے یا اس کو رد کر دیں گے۔ تو اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی کہ الوسیلہ سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب پاؤ۔ اب اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے اللہ کا قرب پانا، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ہم دعا کریں، اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ہے نا؟ تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن مقدس مقامات پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہم نے مقدس مقام کو وسیلہ بنایا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر، خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر، حتیم میں مستجاب پر، حجر اسود کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس، صفا مروہ کے پاس، مینا عرفات مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ دعا زیادہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر بیٹھے قبول نہیں کرتا۔ اور کوئی یہ کہے اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے تو مکہ مدینے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن یہ مقامات کیا ہیں؟ وسیلہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور دعا کی قبولیت کا۔ اسی طرح دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل آسان کر دے۔ تو اب بتائیے کیا اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سن سکتا؟ سن سکتا، لیکن اللہ والے کو کہا گیا اور وہ دعا کرے گا تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بخاری شریف میں لئن سألنی لأعطینہ، اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور بضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہوں، ضرور بضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اسے وسیلہ بنانا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے، بارش کی دعا کروانی ہوتی تو رسول اللہ سے کرواتے، مال میں برکت کی دعا کروانی ہوتی تو رسول اللہ سے کرواتے۔ تو کیا صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے؟ صحابہ کرام کو بھی یہی عقیدہ تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ اس کے بعد جو دعا کرانے کا دوسرا طریقہ ہے وہ ہے بعد وصال۔ وصال کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اولیاء کرام سے دعا کرانا، یہ بھی بزرگان دین سے ثابت ہے۔ مزار اقدس پر جا کر یا یہیں سے ان کی بارگاہ میں عرض کرنا اور وہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اور یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس کے اوپر کئی احادیث ہیں۔ کتاب ندائے یا رسول اللہ، آپ چاہیں تو مکتبے سے حاصل کر لیں، ندائے یا رسول اللہ صحیح احادیث کی روشنی میں۔ اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی رسول حضور کے روضہ اقدس پر گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی۔ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی یہ حاجت پیش کی تو خواب میں رسول اللہ نے فرمایا بارش ان قریب تم پر نازل ہوگی، اور جیسا حضور نے فرمایا اسی طرح بارش نازل ہوگی۔ تو یہ بھی وسیلہ بنانا ہے۔ وسیلے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ دعا کر رہا ہے اور دعا میں وہ یہ کہتا ہے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ تو یہ بھی وسیلے کی ایک صورت ہے۔ وسیلے کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے کو ڈائریکٹ خطاب کرنا اور کہنا آپ ہماری مدد کریں، یہ بھی وسیلہ ہی ہے۔ تو ڈائریکٹ کسی سے مدد مانگنا، جس طرح دنیا میں ہم کسی شخص سے مدد مانگتے ہیں تو در حقیقت ہم اسے وسیلہ بناتے ہیں، اصل مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح باد وصال بھی کسی بزرگ کو وسیلہ بنائے، یعنی ان سے ڈائریکٹ مدد مانگی جائے تو مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کریں گے، وہ دعا کریں گے، وہ نظر کرم فرمائیں گے، اور حقیقی مددگار صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور یہ ڈائریکٹ مدد مانگنا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حافظ ابن کثیر کا حوالہ دوسرے لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں یہ لکھتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب سے جب جنگ ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارا، اور حضور کے وصال کے بعد اور مدینے سے سینکڑوں میل دور رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارا۔ اگر یہ شرک ہے تو نعوذ باللہ من ذالک سارے صحابہ مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو یہ اسے شرک کہتا ہے وہ تو گویا کہ صحابہ کرام کا بے ادب اور گستاخ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں الوسیلہ سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بناؤ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ رہا۔ بخاری شریف پہلی جلد حدیث نمبر 1010 کتاب الاستسقاء عن انس ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، کہ جب قحط سالی ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کی۔ فقال اللہم، عرض کی اے مالک، اے اللہ، انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ بے شک ہم تیری بارگاہ میں ہمارے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اور تو بارش نازل فرمایا کرتا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اور بے شک ہم تیری بارگاہ میں ہمارے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما۔ قَالَ فَيُسْقَوْنَ، تو فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی اور لوگ سیراب ہو گئے۔ تو دیکھیں حضرت عمر بھی جانتے ہیں کہ اللہ دعا قبول کرنے والا ہے، تو پھر یہ بات کہنا کہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمارے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو یہ دعا ثابت کرتی ہے کہ وسیلہ پیش کرنا، توسل، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جب لوگوں کو یہ بات کہیں تو لوگ کہتے ہیں جب بھی وسیلے کی بات کریں، ارے اللہ تو گھر میں بھی سنتا ہے، کیا ضرورت ہے کسی کے مزار پہ جانے کی، کیا ضرورت ہے کسی کو وسیلہ بنانے کی؟ تو کیا حضرت عمر کو یہ باتیں نہیں معلوم تھی کہ وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کے لائے اور بارش کی دعا کرنے کے لیے پہلے آگے ان کو رکھا اور ان کے وسیلے سے دعائیں کی، اور پھر یہ نہیں کہا عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہا ہمارے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ کا بھی وسیلہ تھا اور آپ کے چچا کا بھی وسیلہ تھا، دونوں وسیلے آپ نے جمع کیے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3589 کتاب الدعوات عن عثمان بن حنیف، حضرت عثمان بن حنیف سے روایت ہے، ان رجلا ضریر البصر،
ایک نابینا شخص تھا، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ یہ حدیث پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، حضرت امام نسائی کی کتاب سنن کبرى میں بھی ہے، امام حاکم کی کتاب المستدرک میں بھی ہے، امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا، حافظ منذری نے بھی روایت کیا، اور حافظ الحیثمی نے بھی روایت کیا۔ کہ جتنے میں نے نام لیے اور بھی کئی حدیث کی کتابیں ہیں، تمام کے تمام وہ محدثین ہیں جو پوری دنیا میں محدث مانے جاتے ہیں اور مسلم بزرگ ہیں۔ امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام طبرانی نے، حافظ منذری نے، حافظ الحاکم نے اور حافظ الحیثمی نے، سب نے یہ کہا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک نابینا شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا، فقال ادعو اللہ، یا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے لیے۔ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر یہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اب یہ کہہ دیتے، ارے بھائی کیسا نادان آدمی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سے قبول کرتا ہے، تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت کیا، گھر میں بیٹھ کے دعا کر۔ تو اس نے رسول اللہ کو وسیلہ بنایا اور کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں۔ قرآن و حدیث میں کہیں یہ بات نہیں لکھی کہ انبیاء یا اولیاء سے زندگی میں تو دعا کرانا جائز ہے اور بعد وصال دعا کرانا یہ شرک ہے، یہ کسی آیت میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ ایک اہل بدعت کی نئی بدعت ہے جو 14ویں صدی کی ایجاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے وصال سے پہلے تو حضور سے دعا کرانا جائز اور وصال کے بعد دعا کرانا شرک۔ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی من گھڑت تعریف ہے جس کو نہ قرآن سے ثابت کر سکتے نہ وہ حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث میں الفاظ نہیں ہیں کہ زندگی میں تو کسی کو وسیلہ بنا سکتے ہیں یا زندگی میں تو کسی سے دعا کروا سکتے ہیں، بعد وصال دعا نہیں کروا سکتے، یہ بات کہیں نہیں لکھی۔ ادعو اللہ، یا رسول اللہ دعا کیجیے، ان یعافینی، اللہ مجھے عافیت دے، مجھے شفا دے۔ قال، رسول اللہ نے فرمایا، ان شئت دعوت وان شئت صبرت، اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں، آنکھیں مل جائیں گی، اور اگر تو چاہے تو صبر کر۔ یعنی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کے نزدیک صبر زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ جب کوئی بیمار آتا تو آپ بسا اوقات یہ فرماتے ہیں اگر صبر کرے گا تو جنت ملے گی، اور اگر چاہیے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا چاہے تو میں، اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں، اور اگر تو چاہے تو میں دعا نہ کروں تو صبر کر۔ فہو خیر لک، اور وہ صبر تیرے لیے بہتر ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب رسول اللہ کے نزدیک صبر بہتر ہے تو تمام اولیاء کے نزدیک صبر بہتر ہے۔ تو اس لیے جب ان پر مشکلات آتی ہیں تو وہ رب کی بارگاہ میں بسا اوقات دعا نہیں کرتے اور وہ صبر کرتے ہیں، کیونکہ صبر کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اختیار نہیں رکھتے اور وہ اپنی مصیبت دور نہیں کروا سکتے، وہ دعا کریں تو ان کی دعا سے مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں، لیکن وہ صبر کو بہتر سمجھتے ہیں۔ وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور اگر تو چاہے تو صبر کر اور اس بیماری پر صبر کرے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ قَالَ فَادْعُوهُ، عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں۔ قَالَ، اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا نہیں کی بلکہ اسے دعا سکھا دی، اور جب رسول اللہ کسی کو کوئی کام سکھاتے ہیں تو یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہوتا ہے، تو یہ صرف اس نابینا صحابی کے لیے خاص نہیں تھا۔ فَأَمَرَهُ، تو رسول اللہ نے انہیں حکم دیا، أَن يَتَوَضَّأَ، کہ وہ وضو کریں، فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، اور اچھی طرح وضو کریں، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، پھر یہ دعا مانگے۔ یہ دعا ایسا مجرب عمل ہے، ایسا مجرب عمل ہے کہ اگر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ وضو کر کے یہ دعا مانگیں، فوراً اللہ رب العالمین کا خاص کرم نازل ہوتا ہے۔ یہ دعا کہاں لکھی ہے؟ حضرت مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے نماز، اس کتاب کے اندر یہ دعا موجود ہے صلاۃ حاجات کے تحت۔ مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب کی کتاب ہے نماز، اس میں نماز حاجت کا جو طریقہ ہے اس میں یہ دعا موجود ہے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، اور میں اے اللہ تیری بارگاہ میں توجہ کرتا ہوں، اپنی توجہ مبذول کرتا ہوں، بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، تیرے نبی سیدنا محمد کے وسیلے سے،
دعائے وسیلہ کس نے سکھائی؟ رسول اللہ نے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو حضور کبھی نہ سکھاتے۔ نبی الرحمت، اس نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جو نبی الرحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ اب یہ تو ہوا دعا میں اللہ سے دعا مانگنا، اور وسیلہ کس کا پیش کرنا؟ رسول اللہ۔ پھر ڈائریکٹ رسول اللہ سے مانگنے کا ذکر بھی رسول اللہ نے سکھایا۔ آگے کے الفاظ ہیں، یا محمد انی توجہت بک الی ربی، یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں، میں توجہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ذریعے، حاجتی ہادی، میری اس حاجت میں، لتقضی لی، تاکہ میری یہ حاجت پوری کر دی جائے۔ یعنی انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کریں، سفارش کریں کہ اللہ میری دعا قبول کرے۔ اللہم فشفعہ فیہ، پھر اس طرح حضور نے دعا سکھائی، پھر یہ کہنا، اے اللہ میرے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ دعا سے فارغ نہیں ہوا تھا، اللہ نے اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ اب اس حدیث کے راوی کون ہے؟ عثمان بن حنیف۔ تو عثمان بن حنیف کا یہ معمول تھا، کوئی بھی پریشان حال آتا تو اسے یہ وظیفہ سکھاتے، اور جس کو سکھاتے اس کی پریشانی دور ہو جاتی۔ حدیث پاک میں ایک شخص امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین کا نام ہے عثمان بن عفان، اور اس حدیث کے راوی ہیں عثمان بن حنیف۔ تو عثمان بن حنیف کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت عثمان بن عفان جو امیر المومنین ہیں، عثمان غنی، ان کے پاس میں جاتا ہوں وہ میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے، تو آپ کو ایسا وظیفہ مجھے بتائیں کہ جب میں وہ جاؤں تو وہ میری طرف توجہ کریں اور میرا کام کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھو، اور اس سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا، پھر 2 رکعت نفل پڑھنا، اور پھر یہ دعا پڑھنا۔ تو انہیں یہ دعا سکھائی۔ تو دیکھیں رسول اللہ کے وصال کے کتنے عرصے کے بعد وہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ میں تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں، اور پھر یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں آپ کے وسیلے سے، اور پھر اے اللہ حضور کی سفارش، حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما اور میرا کام بنا دے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ شخص یہ وظیفہ کر کے حضرت عثمان غنی کے پاس گیا۔ حضرت عثمان غنی نے اسے دور سے دیکھ کر کہا، ادھر آؤ، ارے بھائی تمہارا کیا کام ہے؟ اور بڑی خاص توجہ فرمائی، اور آپ کی توجہ ان کی طرف ہوئی، اور حضرت عثمان غنی نے اس کا کام فوراً کر دیا۔ تو وہ آ کر حضرت عثمان بن حنیف سے کہنے لگا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حضرت عثمان غنی کو میرے متعلق کہہ دیا تھا، تو انہوں نے میرا فوراً کام کر دیا، اور مجھے دور سے دیکھ کر کہا تم ادھر آؤ، تم اپنا کام بتاؤ۔ تو آپ نے کہا واللہ میں نے عثمان غنی سے کوئی بات نہیں کی، یہ اس وظیفے کی برکت ہے کہ تیرا کام فوراً ہو گیا۔ تو یہ تمام صحابہ کرام ہم سے زیادہ شرک کو سمجھنے والے، توحید کو سمجھنے والے ہیں، اور ہم سے زیادہ وہ شرک سے نفرت کرنے والے ہیں۔ تو اگر وسیلہ بنانا یا رسول اللہ کہنا، یا حضور سے ڈائریکٹ دعا کی درخواست کرنا، یا حضور سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو کبھی بھی صحابہ کرام ایسا نہ کرتے، اور اتنے بڑے بڑے حدیث کے اور فقہ کے امام کبھی بھی اس واقعے کو بیان نہ کرتے۔ لیکن بس اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حضور کی شان، اولیاء کی شان چھپائی جائے۔ تو آپ جا کر دیکھ لیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کے تحت کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، لیکن اس کے تحت ایک جملہ بھی نہ ان حدیثوں کے متعلق لکھا ہے، نہ یہ لکھا کہ صحابہ کرام حضور کو کس طرح وسیلہ بناتے تھے، کس طرح حضور سے دعائیں کرواتے تھے، حضور کے وصال کے بعد وہ کس طرح دعا کی درخواست کرتے تھے، اس کو کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک جملہ کہہ دیا کہ الوسیلہ سے مراد نیک اعمال ہے، اور بزرگان دین کو وسیلہ بنانا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ایک جملے میں تمام صحابہ اور بزرگان دین کو انہوں نے مشرک قرار دے دیا۔ اللہ کی ان پر لعنت ہو، اور ان کے شر سے مسلمانوں کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے پاس زمین کے برابر سونا ہوتا، یا جو کچھ زمین میں ہے ساری دولت کے وہ مالک ہوتے، وہ مثلہ معہ، اور جو زمین میں ہے اتنا اور بھی ہوتا، تو جہنم کے عذاب کو دیکھ کر لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے عذاب کو دیکھ کر وہ سارا مال فدیے میں دے دیتے، ما تقبل منہم، پھر بھی وہ ان سے قبول نہ کیا جاتا، یعنی
وہاں عذاب دیکھ کر چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. ساری دنیا کی دولت بلکہ دگنی دولت ہو پھر بھی چھٹکارا نہیں ملے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون وہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار کہ وہ جہنم سے نکل جائیں. وما هم بخارجین منها اور وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا. والسارق والسارقۃ اور چور عورت، چور مرد اور چور عورت، فاقطعوا ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ جو انہوں نے کیا اس کی یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو چور مرد ہو یا چور عورت اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. جب تک مسلمانوں میں یہ سزا لگی، مسلم ممالک میں چوری یہ ناممکن عمل تھا، چاہے وہ خلفائے راشدین کا دور ہو، چاہے اس کے بعد خلافت بنو امیہ کا دور ہو، خلافت عباسیہ کا دور ہو، خلافت سلطنت عثمانیہ کا دور ہو، ہر دور میں چور کی سزا یہی تھی. تو چوری نہ ہونے کے برابر تھی. خلیفہ حشام ایک خلیفہ گزرا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سزا تو نعوذ باللہ من ذالک وحشیانہ ہے، اور اسے بھی ماڈرن بننے کا شوق پیدا ہوا. تو اس نے حکم جاری کیا کہ میری مملکت میں، وہ پوری دنیا کا خلیفہ تھا اسلامی دنیا کا، تو اس نے کہا کہ میری مملکت میں اب چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. بس یہ سننا تھا کہ چوریاں جو ہیں بڑھنے لگی. 2 سال کے بعد آخرکار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پھر اس نے دوبارہ حکم نافذ کیا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. جیسے ہی اس نے یہ حکم نافذ کیا چوریاں بند ہو گئی. لیکن ہمارے معاشرے میں جب لوگوں کی ہمدردیاں چوروں سے ہوں تو پھر اس معاشرے میں امن کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چوریاں اس قدر زائد ہوتی ہیں تو اگر جب چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر پاکستانی میں سے 10 پاکستانیوں میں 1 پاکستانی ہاتھ کٹا ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. اگر انصاف ہوگا اور ظالم کو سزا دی جائے گی تو کوئی ظلم کرتے ہوئے ڈر محسوس کرے گا اور پھر وہ چوری سے باز آ جائے گا. 2-4 ہاتھ کٹیں گے تو سبھی توبہ کر لیں گے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر تو رشوت ہے، پولیس کا نظام ہے، تو وہ کسی پر بھی جھوٹا الزام لگا کر چور بنا کر اس کے ہاتھ کٹوا دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ چوری کی سزا نافذ کرنے کے لیے یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ ایک سزا نافذ نہیں ہو سکتی جب تک کہ پورا اسلام نافذ نہ کیا جائے. تو اس چوری کی سزا کے لیے پھر اسلامی عدالتیں چاہیے، اور اسلامی عدالت کے لیے پھر اسلامی حکومت چاہیے. اور جب اسلامی حکومت ہوگی تو پھر یہ رشوت کا لینا دینا بھی ختم ہوگا. پھر صدر مملکت اور وزیر اعظم کی عیاشیاں بھی نہیں ہوں گی. وہ ایک عام مزدور کی طرح زندگی گزاریں گے. جو ایک عام آدمی کی تنخواہ ہے وہ ان کی تنخواہ ہوگی. اور یہ 1500 گارڈ بھی نہیں ہوں گے، اور ناشتے اور دوپہر کے کھانے میں لاکھوں روپے خرچ بھی نہیں کیے جائیں گے. تو اصل مسئلہ اس کا نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے ملک پر قابض ہیں، یہ 2% یا 1% جو لوگ ہیں، انہیں اپنا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے. تو اسلامی نظام کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں. انہیں بھی معلوم ہے کہ پاکستان کا جو نظام موجود ہے، اس نظام کی موجودگی میں چور کو سزا نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے پورا نظام بدلنا پڑے گا. تو اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور جو اس سزا کو وحشیانہ کہے گا وہ کافر ہے، کیونکہ یہ سزا کس نے مقرر کی؟ اللہ نے. تو اللہ کی مقرر کردہ سزا کو وحشیانہ کہنا یہ کفر ہے، اور وہ اس کے پھر کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا، چاہے وہ جدی پشتی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو. واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ پھر جو کوئی توبہ کر لے گناہ کرنے کے بعد، وہ اصلح اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جو پہلی چوری کرے تو سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور سیدھا ہاتھ یہاں سے نہیں کاٹا جائے گا، گٹے سے کاٹا جائے گا جسے ہم کلائی کہتے ہیں. دوسری چوری کرے گا تو الٹا پاؤں کاٹا جائے گا، وہ پنجے سے. تیسری مرتبہ چوری کرے گا تو اب اسے قید کر دیا جائے گا جب تک کہ اس کی اصلاح نہ ہو جائے. یہ جملہ کہ قید کر دیا جائے گا جب تک کہ اس کی اصلاح نہ ہو جائے، یہ وضاحت کر دیتا ہے کہ اسلام میں جیل کا کیا تصور ہے. جیل چوروں کو ڈاکو بنانے والی نہیں تھی، بلکہ جیل میں اتنا صاف ستھرا ماحول تھا اور ایسی تربیت کی جاتی کہ جو جیل سے نکلتا وہ اللہ کا ولی بن کے نکلتا. لیکن آج کل جو جیل میں نظام ہے
وہ لوگوں کو مزید وہ دہشت گرد بناتے ہیں۔ پھر یہ بات یاد رہے کہ چور کی جو سزا ہے وہ گواہی کے بعد قائم ہوگی۔ دونوں گواہ، دو مرد ہونے چاہیے، عورت کی گواہی اس میں قبول نہیں ہے۔ دو مرد گواہی دیں گے قاضی کے سامنے، اور قاضی اس گواہی پر تحقیقات کرے گا۔ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور واقعی یہ چور ہے، اور یہ چوری 10 درہم کی ہو یا اس سے زائد کی ہو، یہ چوری کتنی ہو، 10 درہم یا اس کے زائد کی ہو، اور 10 درہم یہ مالیت بنتی ہے 1500 روپے یا 2000 روپے، تو یہ اس سے کم کی چوری ہوگی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اس سے کم جو چور ہے ہو سکتا ہے اس نے غربت کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے چوری کی ہو، تو 10 درہم سے کم چوری ہوگی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ پھر یہ بھی احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ وہ جہاں سے چوری کرے گا وہ مال محفوظ ہونا چاہیے۔ مثلا راستے میں کسی کا بیگ گر گیا اور وہ اٹھا کے چلا گیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ تجوری میں مال محفوظ تھا اور وہ گھر میں کود کر آیا اور اس وقت گھر والے موجود نہیں تھے، اس نے تجوری کھولی اور مال چرا کے گیا، تو یہ مال محفوظ کو اس نے چرایا۔ لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ ہمارے یہاں پر جو چوری کے اسباب ہیں وہ ہے اسلامی گورنمنٹ نہ ہونا۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے جو بے روزگار ہیں انہیں روزی دے، ان کے لیے روزگار دے، اگر روزگار نہیں دے سکتی تو ان کے لیے وظیفہ مقرر کرے، یہ اسلامی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ پانی لوگوں کو مہیا کرنا، بجلی دینا اور دیگر ضروریات مہیا کرنا، یہ اسلامی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کا وہ جو بل لیتے ہیں شرعی طور پر یہ بل ان کو لینا درست نہیں ہے، تو یہ ٹیکس بھی لیتے ہیں اور ہم سے بل بھی لیتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ حکومت کے طبقے کے اندر عیاشیاں بہت زیادہ ہیں۔ یوں سمجھیے کہ پورا ملک، جتنا ملک پر خرچہ کیا جاتا ہے اس سے 10 گنا یا 20 گنا صرف حکومتی ارکان جو ہے بیٹھ کر کھا لیتے ہیں۔ تو جب اسلامی گورنمنٹ ہوگی تو یہ ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر لوگوں کی ایسی مدد کی جائے گی کہ لوگوں کو کاروبار پہ لگایا جائے گا۔ تو جب غربت کا خاتمہ ہوگا، بے انصافی نا انصافی کا خاتمہ ہوگا، تو چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں کمی آئے گی۔ پھر ایسے جیل خانے بنائے جائیں گے جو اصل میں تربیت خانے ہوں گے، اور وہ چوروں اور ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالیں گے، اور جو واقعی ڈاکو ہوں گے انہیں سزا دی جائے گی، اور جو قابل اصلاح ہوں گے ان کی اصلاح کی جائے گی۔ پھر ہمارے جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا نظام ہے، اس نظام میں مونٹیسری سے لے کر PhD تک قرآن و حدیث کی تعلیم انہیں پلا دی جائے گی۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تعلیم ہوگی، علم ہوگا، عمل ہوگا، برکتیں ہوں گی، جب بڑے لوگ بھی بعمل ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی عمل سے یہ سارے فساد دور ہو جائیں گے۔ یہ درست ہے کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ اسلامی گورنمنٹ نہیں، بہت ساری باتیں غیر اسلامی ہیں، لیکن ان کے یہاں یہ ضرور ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں وہاں پر چوری کی شرح جو ہے سب سے کم پائی جاتی ہے۔ امریکہ میں، یورپ میں جتنی چوریاں پائی جاتی ہیں اس کا 1% بھی وہاں پر نہیں ہے۔ اسی طرح ملک شام میں حال ہے، اسی طرح یمن کا حال ہے، اسی طرح متحدہ عرب امارات کا حال ہے۔ تو جہاں پر چوروں کے لیے سزائیں مقرر ہوں وہاں پر امن و امان ضرور قائم ہوتا ہے۔ الم تعلم، کیا تو نے نہ جانا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی بادشاہت رکھنے والا ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ چور کے حکم کے بعد، چور کی سزا کے بعد اس بات کا بیان یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو سزا مقرر کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یعذب من یشاء، جسے چاہے وہ عذاب دے گا، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہے گا وہ بخش دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے ہیں، یسارعون دوڑتے ہیں، آپ کو وہ غمگین نہ کر دیں، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں کے کفر میں جانے سے آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ جنہوں نے زبان سے تو کہا کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہ لائے۔ تو یہ دل سے ایمان ہی لے کر نہیں آئے تو اب یہ کفر کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے کفر کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے اور بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو۔ تو سنت محبوب کی یہی ہے کہ دین کا درد اور کفر اور اس طرح کی باتوں کو دیکھ کر رنج ہونا چاہیے۔ تو کہیں بھی ہم گناہ دیکھیں یا نافرمانی دیکھیں
تو کم از کم ہمیں ہدایت کی دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہ انہیں ہدایت دے، اور ہمیں غم ضرور ہونا چاہیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے ان کی باتوں سے بھی آپ رنجیدہ نہ ہو، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، وہ بہت زیادہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں، تو جھوٹی باتیں سن سن کے انسان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، تو یہ من گھڑت باتیں سنتے رہتے ہیں اور اسی پر ان کی بنیاد ہے۔ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، وہ دوسرے لوگوں کی باتیں خوب سنتے ہیں، یعنی آپ کی باتوں کے مقابلے میں وہ برے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، تو بری صحبت کا اثر تو ضرور ہونا ہے۔ لم یأتوک، یہ ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو آپ کے دربار میں کبھی نہیں آئے، یعنی جو خیبر کے یہودی ہیں یہ ان کی باتیں مانتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں یہ ملے تو لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو اس سے بچو۔ یعنی یہ لوگوں کو بھیجتے حضور کی بارگاہ میں اور بڑا ٹرین کر کے بھیجتے، بڑی ان کی تربیت کر کے بھیجتے کہ اگر رسول اللہ یہ فرمائے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ نہ فرمائے تو اس بات کو قبول نہ کرنا۔ تو یہ جو آپ کے دربار میں آتے ہیں ان کے ذہن اور ان کے دماغ میں غلط باتیں بھری گئی ہیں، تو یہ گندا ذہن لے کر آتے ہیں، تو آپ کی انہی باتوں کو وہ قبول کرتے ہیں جو انہیں سکھائی گئی ہیں کہ یہ باتیں حضور کہیں تو قبول کر لینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ہرگز تم اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ یہ عام لوگوں کو خطاب ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ نہ کیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی تسلی ہے کہ ہم دین کا پیغام عام کریں، لیکن پھر بھی بعض لوگ تسلیم نہیں کرتے، تو ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت تو اللہ دینے والا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، بہت زیادہ جھوٹ سننے والے ہیں یہ یہودی، اکالون للسحت، اور بڑے حرام خور ہیں۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جناب سخت باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اکالون للسحت، بڑے حرام خور ہیں، سحت مانے حرام، اکالون مانے بہت کھانے والے، تو یہودیوں کو قرآن نے حرام خور کہا کیونکہ یہ رشوت بہت لیتے تھے، سود کا لینا دینا بہت کرتے تھے، اور رشوت لے کر وہ حکم کو بدل دیتے تھے۔ فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر وہ آپ کے دربار میں آئیں فیصلہ لینے کے لیے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ کی مرضی ہے آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو کریں اور نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ سنا دیں، یہ مانے یا نہ مانے، آپ تو درست اور انصاف کے مطابق فیصلہ سنا دیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے وہ آپ سے فیصلہ کروائیں گے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس توریت ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثم يتولون من بعد ذلك، پھر وہ اس کے بعد اس سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی توریت کے حکم کو نہیں مانتے اور آپ سے فیصلہ کرانے آتے ہیں حالانکہ آپ کو نبی بھی نہیں مانتے۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا، یہ دونوں شادی شدہ تھے، تو انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو بھیجا، خیبر کے یہودیوں نے، اور کہا کہ رسول اللہ سے پوچھو کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے، اگر رسول اللہ کوڑے یا اس طرح کی کوئی حد بیان کریں تو قبول کر لینا، اور اگر سنسار کرنے کا حکم دیں کہ پتھر مار مار بھی ان کو ہلاک کرو تو تم نہ ماننا۔
پھر یہ یہودی جو خیبر کے تھے یہ قبیلہ بنو قریظہ اور بنو ندیر کے پاس آئے اور کہنے لگے تم سے رسول اللہ نے معاہدہ کیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو اور رسول اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرو تاکہ رسول اللہ ہمارے لیے کوئی نرم حکم بیان کرے۔ تو کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمر، مالک بن سیف، کنانہ بن ابی الحقیق اور دیگر انہوں نے یہودی سرداروں کو لیا اور حضور کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، سنسار کیا جائے۔ تو کہنے لگے کہ یہ فیصلہ تو بڑا سخت ہے، یہ بات تو توریت میں لکھی نہیں ہے، ہم یہودی ہیں، ہم تو توریت کو مانتے ہیں، آپ توریت کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے فیصلہ توریت کے مطابق کیا ہے۔ کہنے لگے توریت میں یہ بات تو نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم کس کے فیصلے کو مانو گے؟ کہنے لگے ابن سوریہ جو ہے، عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا کہ ایک شخص ہے جو بہت گورا ہے اور اس کی ایک آنکھ صحیح اور ایک آنکھ جو ہے خراب ہے، وہ کانا ہے، اس کا نام ابن سوریہ ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ تو کہنے لگے یہ روئے زمین پر تمام یہودیوں میں سب سے بڑا عالم ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ فیصلہ کر دے گا تو تم مان لو گے؟ کہنے لگے ہاں مان لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے فرمایا میں تجھے اس رب کی قسم دیتا ہوں جس نے توریت کو نازل کی ہے، جس نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، جس نے فرعونیوں کو غرق کیا، جس نے تم پر یعنی تمہارے آبا و اجداد پر بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ نازل کیا، تو یہ بتاؤ کہ فیصلہ کیا ہے اور توریت میں ایسے مرد اور عورت کی سزا کیا ہے؟ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ بات رسول اللہ نے بعد میں فرمائی تھی۔ پہلے حضور نے فرمایا توریت میں کیا حکم ہے؟ تو اس نے کہا کہ توریت میں یہی ہے کہ انہیں جو ہے گدھے پر بٹھایا جائے، منہ کالا کیا جائے، 40 کوڑے مارے جائے، منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا جائے اور الٹا گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں گشت کروایا جائے۔ تو آپ نے فرمایا توریت میں کہاں لکھا ہے؟ تو اس نے توریت کھولی اور وہ پڑھنے لگا۔ جب آیت رجم آئی یعنی سنسار کرنے کا حکم آیا تو اس نے اپنا ہاتھ اس پہ رکھ دیا، نیچے والی آیت پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھو۔ کہنے لگا میں نے پڑھ دی۔ تو عبداللہ بن سلام نے اسے پڑھ کے سنایا تو وہ بڑا ذلیل ہوا، رسوا ہو گیا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ نے اسے قسم دی اور فرمایا سچی سچی بات بتا۔ تو یہ کہنے لگا کہ اگر آپ اتنی بڑی قسم مجھے نہ دیتے تو میں کبھی سچی بات نہ کہتا، سچی بات یہ ہے کہ توریت میں یہی حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نے حکم کیسے بدلا؟ تو اس نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے چچا جات بھائی نے یہ غلط کام کیا تو بادشاہ نے اس کے لیے یہ سزا مقرر کی نرم۔ پھر یہ ہوا کہ کسی غریب نے یہ جو کام کیا تو اسے سخت سزا دی، تو غریبوں نے احتجاج کیا، تو پھر ہم نے یہ حکم بدل دیا اور سنسار کی سزا کو ہم نے اس طرح کر دیا۔ تو جب یہودیوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے یہ تو جاہل آدمی ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے کہا تھا کہ روئے زمین کا سب سے بڑا یہودی عالم عبداللہ بن سوریہ ہے، اب یہ تمہارے خلاف بات کرتا ہے تو تم اس کی بات نہیں مانتے۔ تو یہودی بہت غصے میں آئے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے تو نے تو ہمیں راز ظاہر کر کے ذلیل رسوا کر دیا۔ تو ابن سوریہ نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے ایسی قسمیں دی تھیں کہ اگر میں راز ظاہر نہ کرتا تو ابھی ہلاک و برباد ہو جاتا۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی نکلا کہ یہودی حق کو چھپاتے تھے، تو آج اگر کوئی قرآن و حدیث پڑھے اور حق بات کو ظاہر نہ کرے اور حق اور اولیاء کرام کی شان کو چھپائے تو وہ کس کے نقش قدم پر ہے؟ یہودیوں کے نقش قدم پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور حق پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔